الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوگر نگراں محترم، مبلغ نظام، حفاظ کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل عظیم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا۔ اسلام جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اور آپ مسلمان ہوئے، جس کے دامن میں ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ عظیم دین ہے اسلام، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں دین دے کے تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ یہ دین دے کر کے اپنی نعمت پوری کر کے تم سے راضی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسلام جس کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جس کی برکت سے ہمیں اسلام کی برکت سے ایمان ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملی، اب اس اسلام کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اسلام کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کلمے کے بعد، مومن ہونے کے بعد ہم پر کچھ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں آج کوشش کروں گا کہ شب برات سے پہلے اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام کی ہم سے کیا ڈیمانڈز ہے، کیا ڈیزائر ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض کلمہ پڑھنے پہ، صرف لا الہ کہہ لینے پہ اگر نجات ہو جائے گی اور کامیابی ہوگی تو یہ ہماری خام خیالی ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں، جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ بہت آسان ہے کسی کافر کا مسلمہ ہونا، بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمہ ہونا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہماری نگاہیں آوارہ نہیں ہو سکتی، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہماری نگاہیں آوارہ نہیں ہو سکتی، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا دل آوارہ نہیں ہو سکتا، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہماری فکر آوارہ نہیں ہو سکتی، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارا لقمہ حرام نہیں ہو سکتا ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم پر کچھ پابندیاں اور قیود لگائی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ تو جنت ہے کافروں کے لیے۔ ہم یہاں قید میں ہیں، یہاں پابندیوں میں ہیں، یہاں پر اللہ اکبر، اللہ کے قانون کے مطابق ہمیں ہر قدم اٹھانا ہے، زندگی کی ہر بات کو طے کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی معلومات نہ ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پوچھو اہل علم سے، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرو، اپنی مرضی سے کوئی منصوبہ نہ بناؤ، اپنی مرضی سے کوئی آئیڈیالوجی فریم مت کرو، اپنی مرضی سے زندگی میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ اگر نہیں جانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیغہ امر کہا، حکم کے ذریعے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی آرڈر کہا، فاسألوا صیغہ امر ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے، یہاں پہ اسلام کا حکم کیا ہے، یہاں رسول اللہ کی مرضی کیا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، تو اپنی من مانی نہ کرو، اپنے خیال سے کام نہ کرو، اپنے رسموں کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤ، ماحول کی نظر نہ چڑھو، بلکہ پوچھو علماء سے،
علماء کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، علماء کے قریب آؤ. فاسألو، یہ اشارت النص سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ فرضیت علم کے لیے یہ آیت کریمہ فراہم کر رہی ہے دلائل کہ یہ علم دین سیکھنا فرض ہے. اپنی منمانی نہ کرو بلکہ علماء سے پوچھو کہ ہم اپنا چہرہ کیسا رکھے، ہمارا لباس کیسا ہو، گھریلو زندگی کیسی ہو، ہماری بچوں کی پرورش کیسی ہو، ہم مارکیٹ میں جائے تو تجارت کا انداز کیا ہو. آپ کو بتاؤ جب تک کہ ہم اسلام کے سائے میں تھے ہمارا اٹھنے والا ہر قدم کامیابی کی ضمانت بنا ہوا تھا، ہم عزت کے ساتھ دیکھے جا رہے تھے. لیکن جب سے ہم نے اسلام کو پیچھے رکھ کر کے اپنے خیال پہ عمل کرنا شروع کیا، ہمیں تو ایسے کرنا ہے، ہم تو ایسے کریں گے، اور اسلام کو جب سے ہم نے پیچھے ڈال کر کے اپنے ماحول، اپنے سوسائٹی، اپنے اطراف گرد نواح کی بات کو سن کر کے اس کے مطابق کام کرنا شروع کیا تو ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، پسماندہ ہوئے، زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پہ جب تک عمل کر رہے تھے تو عالم یہ تھا کہ بر اعظم مسلمانوں کے قبضے میں تھے، ہم پوری دنیا پہ امامت کا فریضہ انجام دے رہے تھے. آج میں آپ کو بتاؤں اسلام کا مفہوم کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے آئے کیوں. دنیا کے سہارے ہوگے، دنیا کی بارگاہ میں جاؤ گے، دنیا کی طرف جاؤ گے تو ہم لوٹے جائیں گے، مارے جائیں گے. لیکن دامن مصطفیٰ کے قریب جاؤ گے، حضور کی سنتوں کے قریب جاؤ گے، آقا کے طریقے پہ چلو گے تو قرآن وعدہ کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا. دنیا تمہارے قدموں کے آگے جھکی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. آپ کھاتے ہو، کھانا سنت کے مطابق کھاؤ، یہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہوگا. آپ پیتے ہو، پینا رسول اللہ کے طریقے پہ ہو. آپ کاروبار کرتے ہو، مکمل تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پہ تجارت کی جائے. آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے حضور کا طریقہ اپنایا، آقا کی سنتیں اپنائی تو عظمت کیا ہے، عالم کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص میری اطاعت کرے گا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. آپ سوچتے کہ یہ لباس اچھا اور یہ ہیئر اسٹائل اچھا اور یہ ماڈرن طریقہ اچھا اور یہ فیشن اچھی. آپ کو بتاؤ مومن کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقے سے پیار کرے، فقط احبنی، گویا کہ اس نے اپنے نبی سے محبت کر لی. اور جس نے مجھ سے محبت کر لی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کانا معی فی الجنہ، اللہ اسے جنت میں میرے ساتھ داخلہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں، ہم سوچتے کہ چہرہ اپنے مطابق رکھیں گے، لباس اپنے مطابق پہنیں گے، اپنی مرضی میں آئیں گا بولیں گے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. نہیں، ہم پابند ہیں. ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، ہم پابند ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے، ہم پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سوچتے ہو کہ حالات ایسے ہیں حضرت کہ ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم سچ بول کے کاروبار نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. آپ کو دو مثالیں دوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اللہ والے، وہ کبھی حالات کی شکایت نہیں کرتے تھے، وہ کبھی ماحول کا ماتم نہیں کرتے تھے، وہ کبھی زمانے کا رونا نہیں روتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ میں اللہ کے دین کے لیے جب بھی کام کروں گا، کوئی مدد کرے نہ کرے، کوئی سہارا دے نہ دے، کوئی ہمیں سپورٹ کرے نہ کرے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. جب اللہ مدد فرمائے گا تو عالم یہ ہے کہ پیون لگا ہوا جھبا پہن کر غریب نواز ہندوستان
ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور اللہ ان کے آنے کی برکت سے 90 لاکھ کو کلمے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب آ رہے تھے تو اسلامی مملکت کا، اسلامی لشکر کا ایک سپہ سالار ملا، اس نے کہا معین الدین ہندوستان جا رہے ہو، ہندوستان میں توحید کی شمع جلانا چاہتے ہو، ہندوستان میں اللہ کے سجدوں سے زمین کو آراستہ کرنا چاہتے ہو، ہندوستان میں اپنے نبی کی سنتوں کی بہاریں بکھیرنا چاہتے ہو۔ لیکن ہم گئے تھے، ہمارا بھی خواب یہ تھا کہ اذانوں سے ہندوستان گونج اٹھے، ہمارا بھی خواب یہ تھا کہ ہندوستان میں توحید کے نغمے گائے جائے اور ہندوستان میں تلاوت قرآن عظیم کی وہ لاہوتی آواز گونجے۔ لیکن ہم گئے تھے سپاہ لے کر کے، ہم گئے تھے تلوار لے کر کے، ہم گئے تھے مکمل ایوان و انصار کے ساتھ، ہم گئے تھے مکمل توانائیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ مکمل وسائل تھے، لیکن ہم نے جب ہندوستان میں اسلام کے حوالے سے کوشش کی تو شکست خوردہ ہو گئے، ہار گئے۔ ہمارے شکستہ بازو اور ہماری ٹوٹی ہوئی تلواریں ہمیں اس بات پہ مجبور کر رہی ہیں کہ ہندوستان جا رہے ہیں۔ بابا تم جا رہے ہو، نہ تمہارے پاس فوج ہے، نہ سپاہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ ایوان و انصار ہے، نہ اسباب و وسائل ہے۔ ہم گئے تھے تمام چیزوں کو لے کر کے، ہم شکست خوردہ ہو کے واپس آ رہے تھے۔ غریب نواز نے کہا کہ سنو، بات اصل میں یہ ہے کہ تم ہندوستان گئے تھے اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے، قرآن کی بہاروں کے لیے، اذان کے نغمے کو کے گونج کے لیے، توحید کی شمع جلانے کے لیے تم گئے تھے تو تمہیں اپنے اسباب پہ بھروسہ تھا، تم گئے تھے تلواروں کے سہارے گئے تھے، تم گئے تھے لشکر و سپاہ کے سہارے گئے تھے، تم گئے تھے تو تمہیں یہ یقین تھا کہ لشکر سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ معین الدین جا رہا ہے تو وہ